حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بڑے اجمال کے ساتھ، یوں کہنا چاہیے جوامع الکلم کے طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، اور جب آدمی مل جل کر رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ ناگوار باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر وہ ان پر برداشت سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ اے مسلمان بڑھیا مسلمان ہے اس مسلمان سے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں، الگ تھلگ رہتا ہے، گھر سے نکلا مسجد میں آیا، مسجد میں گھر چلا گیا، میل جول نہیں رکھتا ہے۔ اور جب میل جول نہیں رکھتا ہے تو لا يصبر علی اذاہم، جب کسی سے میل جول نہیں ہوگا تو کچھ کڑوی کے سینی سننے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، برداشت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ بڑھیا مسلمان نہیں ہے، سب کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور ایک دوسرے کی طرف سے اگر کوئی ناگوار بات آ جائے تو اس کو برداشت کریں، یہ ہے کمال کی بات۔ آدمی کو مدد بھی کرنی پڑتی ہے، مدد دینی بھی پڑتی ہے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی کب؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں ایک صاحب کونے میں بیٹھے ہیں مسجد میں، مغموم، پریشانات، انہیں کچھ محسوس ہو گیا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ میرے پر قرضہ ہے فلاں صاحب کا، میں ادا کرنے کے قابل ہوں نہیں، قسم کھا کر یہ بات کہی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں ان صاحب سے بات کروں تمہارے بارے میں، قرضہ معاف کر دیں وہ یا کچھ کم کر دیں۔ اور یہ فرما کر اس کے ساتھ اس کو اٹھایا اور چل پڑے، چلتے چلتے مسجد سے باہر آ گئے۔ مسجد سے باہر آ گئے تو وہ صاحب انہیں احساس ہوا حضرت تو معتکف تھے، اندر باہر آ گئے تو خود عرض کیا حضرت آپ کا اعتکاف؟ فرمایا کہ نہیں مجھے یاد ہے میرا اعتکاف، لیکن قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے جملہ سنا ہے، اور زمانہ زیادہ وقت نہیں گزرا ابھی، والعہد بھی قریب، میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے چلتا ہے مشافی حاجت اخی، تو یہ 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ خیر من اعتکاف 10 سنین، ضرورت مند کی مدد کے لیے، ادائیگی نہیں ہو رہی تو جیب سے نہیں دے رہے ہیں، صرف سفارش کرنے کے لیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان احادیث کو محفوظ کیا، اور حضرات محدثین نے اس کو منضبط کر کے کتابوں میں درج کر کے ہم جیسے لوگوں کے لیے مشورہ بنایا۔ آج کوئی کسی سے لین دین ہوتا ہے، قرضہ ورضہ ہوتا ہے، کوئی اس معاملے میں کوشش نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں جائے بھائی کیوں پریشان بیٹھے آپ، خود قرضہ ادا کرنے کی بات تو مسئلہ ہی نہیں کہ چلو بھائی جس کا قرضہ ہے چلو بات کریں چل کر۔ تو ایسے معاملات جو دنیا داری کے معاملات کہلاتے ہیں، ہم اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں، یہ دنیا داری نہیں، دین، دنیا کو بھی ہم دین بنا دیں گے۔ دین کے کمال کے اندر یہی چیز ہے کہ دنیا کو بھی یہ دین بنا دیتا ہے، اللہ کی مرضی کی چیز بنا دیتا ہے۔ تو کہاں سفارش کرنا قرض کے لیے، اور کہاں 10 سال کا اعتکاف، 1 سال کے اعتکاف کے بڑے ثواب، اور اس سے ہی بڑھیا جناب رسول اللہ، اس سے آپ متوجہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے کام آؤ، خیر الناس من ينفع الناس،
لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے. ایک حدیث پاک میں ہم نے ارشاد فرمایا ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس. اللہ کی ایک مخلوق ہے، یعنی انسانوں کے طبقہ ہے. خلقهم لحوائج الناس، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہی اس کام کے لیے ہے کہ لوگوں کو کام آئیں گے. ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. یفزع الناس الیہ فی حوائجہم، لوگ اپنی پریشانیوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھبرا کر ان کے پاس جاتے ہیں. ذہن ان کا ادھر متوجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ کام آتے ہیں. ان سے بات کہیں گے تو فوراً ڈی ایم کہاں لے جائیں گے، تھانے کا لے جائیں گے، ایس پی کہاں لے جائیں گے، وزیر اعلیٰ کہاں لے جائیں گے. خلقهم لحوائج الناس، یعنی یہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر انہیں ملے گا کیا؟ دنیا میں تو انہوں نے دوڑ دھوپ کی، نفلیں زیادہ نہیں پڑھی انہوں نے، اس کام میں لگے رہتے صبح شام تک. کیا ملے گا؟ فما اولئک الآمنون من عذاب اللہ، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے معمول رہیں گے. اللہ کے عذاب سے معمول رہنے کے لیے صرف تلاوت قرآن مجید نہیں ہے، وہ بھی کرو لیکن ایک وقت اس میں بھی لگو. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغه، جس شخص نے کسی کی ضرورت کو پہنچا دیا کسی صاحب اقتدار تک جو وہ کام کرنے کا ذمہ دار ہے، لیکن یہ بیچارہ جانتا ہی نہیں کون سا دفتر ہے اس کا، کیسے اس سے بات کہی جائے گی. دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے چلو میرے ساتھ چلو، درخواست لکھوائی، وہاں پہنچوائی. من ابلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغه، میمورنڈم تیار کرایا، ڈی ایم صاحب کے سامنے پیش کیا، وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا. تو جو یہ کام کرے، اب یہ کام ہوا ہو یہ بحث نہیں ہے، بس کام پہنچا دیا، بات پہنچا دی وہاں تک کہ بھائی یہ مسئلہ ہے انفرادی اجتماعی، تو کیا ملے گا؟ فرمایا ثبت اللہ قدمہ علی الصراط یوم تزل الاقدام. اس عمل کا یہ فائدہ ملنے والا ہے انشاءاللہ کہ قیامت کے دن جب پل صراط پر سے گزر ہوگا نا، اور سب کو گزرنا ہے، بھائی منکم الا واردھا، وہاں سے سب کو گزرنا ہے. پل صراط تو جانتے ہی ہیں، جہنم کے اوپر پل لگے گا، سب کو گزرنا پڑے گا. کوئی بالکل ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کوئی اور ہلکی رفتار، کوئی اور ہلکی رفتار، کوئی گھوڑے کی رفتار، کوئی اونٹ کی رفتار. کچھ وہ ہوں گے جو گر جائیں گے، پار نہیں ہو پائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا ثبت اللہ قدمہ علی الصراط، اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر اس کے پیروں کو جمائے گا جس دن کے پیر پھسلیں گے. یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے، اس کو پھیلانا چاہیے. فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رضی اللہ مرقدہ نے اپنی صدارت کے زمانے میں اس بات کو بہت پھیلایا کہ لوگ جمعیت علماء ہند کے کاموں کو دین سمجھ کر کریں، دنیا یا سیاست سمجھ کے نہیں، دین سمجھ کے کریں. لیکن کیسے؟ اس کے لیے اس وقت کے جو سیکریٹری تھے ناظم جمعیت علماء ہند حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی، ان کو مکلف کیا کہ تم رسالہ مرتب کرو. تعمیری پروگرام بھی حضرت کے زمانے میں باقاعدہ مرتب ہوا، جس کے کئی حلقے ہیں، دین کے حلقے، دینی تعلیم کے حلقے، دنیاوی تعلیم کے حلقے، سماجی حلقے، اقتصادی حلقے. اور اس کو قرآن کریم اور حدیث پاک سے مدلل کرو، واقعات سے مدلل کرو. چنانچہ وہ کتاب باقاعدہ جمعیت علماء ہند آج بھی چھاپتی ہے، اور جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں منتظمہ صوبائی ہو یا مرکزی، اس میں وہ تقسیم بھی کی جاتی ہے مندوبین کو. اور کئی دفعہ یہ بات میں نے عرض بھی کی ہے کہ اس کتاب کو مسجدوں میں سنایا جائے، روزانہ نہ صحیح تو ایک دن سنا دو، 2 دن سنا دو، تاکہ
لوگوں کے کانوں بات پڑتی رہے. جلسوں سے تقریروں سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا نا. لمبی لمبی تقریریں کہاں تک یاد رکھیں گے بیچارے. ایک دن کا سبق یاد نہیں ہوتا, رات کو تکرار کرنا پڑے تب یاد ہو. وہ 1 گھنٹے کی تقریر کہاں سے یاد رہے گی. اس لیے میں یہ بھی گزارش کیا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی جلسے کا پروگرام ہو تو اس میں کم سے کم 1 ورقی یا 2 ورقی پمفلٹ اور کتابچہ بھی ہونا چاہیے. اس میں یہ موٹی موٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں, اردو میں بھی ہو, ہندی میں بھی ہو, جو مقامی زبان ہو. وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے گھر جا کر بھی دوسروں کو پڑھاتے ہیں. بہرحال اس طریقے پر حضرت نے مرتب کرایا. مقصد اس کا یہی تھا. اور مجھے یاد ہے دارالعلوم دیوبند میں جب میں پڑھتا تھا 1385 ہجری سے پہلے, وہ فراغت کا سال ہے, تو مظفر نگر میں جمعیت علماء ہند کا غالباً صوبائی اجلاس تھا وہ, اور بڑے بڑے علماء اس میں آئے ہوئے تھے. مولانا ابوالفضل شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ہم بھی پہنچ گئے کل سے. تو حضرت کی جو تقریر ہوئی ہے, حضرت مولانا ابوالفضل شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ تو سیرت کے بہترین مقرر تھے, مگر ہاتھ پھینک مقرر نہیں تھے. وہ بہت ہی نرمی کے ساتھ, بہت ہی جیسے شبنم برس رہی ہو ایسی تقریر فرمایا کرتے تھے. جیسے حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہوتی تھی, گھنٹوں تقریر ہوتی تھی. دیہاتی بھی سنتے تھے, علمی باتیں بھی ہوتی تھیں, مگر حضرت ایسے انداز سے اس کو پیش کرتے تھے کہ جہاں علوم دیوبند کا جب غلہ اسکیم کا جلسہ ہوتا تھا وہ تقریباً ہر سال ہوتا تھا اس زمانے میں. اب تو کئی سال بعد ہوتا ہے. تو اس میں دیہاتی آتے تھے, حقہ پینے والے خوب آتے تھے. تو جب قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ تقریر شروع ہوتی تھی تو سارے کا سارا مجمع بالکل ساکت صامت غور سے سنتا تھا. ہر حضرت مولانا ابوالفضل شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی. سیرت جمعیت علماء کے جتنے کام تھے سب کو سیرت سے ثابت کر دیے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے. حقیقت بھی یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کو قائم کرنے والے حضرات تو اپنے وقت کے مشائخ ہیں. ہم جیسے دنیا دار تھوڑی ہیں. ان کو جو اللہ نے بات سمجھائی وہ تو الہام ہے. اس ملک میں جہاں برسوں سے نہیں 1000 برس کے قریب کہہ لو, 800 سال کہہ لو, 900 سال کہہ لو, کس کی حکومت تھی؟ کس کی حکومت تھی یہاں؟ ہاں بس مسلمان بھی, یہ کہہ لو مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلامی حکومت نہیں. کچھ کام ہو جاتے تھے مسلمانوں کے, اسلامی حکومت نہیں تھی. مگر لوگ کہہ دیتے ہیں اسلامی حکومت کیونکہ مسلمانی. جیسے آج کل بہت سارے یعنی اسلامی مسلمان ملک ہیں مگر کوئی اسلامی ملک نہیں ہے, بس مسلمان حکمراں ہیں. تو رہے وہ اتنے دن تک. بہرحال ان کے زمانے میں کچھ نہ کچھ دین کے کام, خدمت, مسلمانوں کی ایک حیثیت رہی. مگر جب انگریز نے آ کر سب کو دبا لیا, پوری یہاں کی قوم کو دبا لیا, اس میں مسلمان بھی غیر مسلم بھی, 200 سال سب سے زیادہ نقصان تو مسلمانوں کا ہوا تھا. ان کا تو کوئی خاطر بگڑا تھا. وہ تو ان کی کہتے چلو ایسے نہیں تو ایسے. مگر جمعیت علماء ہند جو اس تسلسل کے افراد, اس سے پہلے سے جو حضرات کام کرتے چلے آ رہے تھے, اسی فکر کو لے کر یہ جمعیت علماء ہند کے اکابر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مشیخ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا کلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, اخیر زمانے کی جو پڑھی ہے انہیں کہہ رہا ہوں میں. اور اوپر سے چلیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سید شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک سے ایک اپنے زمانے. تو ان حضرات کو جو فکر تھی وہ کیا تھی کہ اس ملک میں جو اسلام کی روشنی آئی ہے اس روشنی کو باقی رکھنا ہے, ختم نہیں ہونے دینا. اپنوں نے بھی اگر ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھی مقابلہ کیا. عہد اکبری میں کیا کیا ہو رہا تھا, دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا, دین اکبری بنایا جا رہا تھا. حضرت مجد الفزانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. تاریخی اعتبار سے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت جو 5 حصوں کے اندر ہے اس کو پڑھنا چاہیے, بہت ضروری ہے پڑھنا.
موجودہ حالات میں خاص طور پر اس کو پڑھنا چاہیے. اہل علم کے لیے تو بہت ضروری ہے اس کا پڑھنا, اس سے راہ ملے گی کام کرنے کی. آگے تو بہرحال جمعیت علماء ان اکابر کے افکار اور نظریات کا نچوڑ تھا, سب اہل اللہ حضرات تھے, اور انہوں نے یہ قائم کی, ملک کو آزاد کرایا, اور آزاد کرانے کے بعد اگرچہ انہیں پوری کامیابی نہیں ملی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک تقسیم ہو, نقصان ان کے سامنے تھا, لیکن بہرحال صورتحال ایسی پیدا ہو گئی, خواہی نہ خواہی ملک تقسیم ہو گیا. تقسیم ہو جانے کے بعد بھی اب یہاں جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کی ایمان کی, دین کی, ان کی حیثیت عرفی جو یہاں ہر ملک میں رہنے والے کی ہو سکتی ہے, ہر باشندے کی, اس حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے اس ملک کو جمہوری بنوانے میں, اس ملک کو سیکولر بنوانے میں پوری قوت لگائی. آج جو ہم آواز اٹھاتے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں, سب یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اگر اس وقت میں یہ حضرات تن آسانی وہ اختیار کر کے الگ طرح ہو کے بیٹھ جاتے کہ بالکل آج کچھ ہم آواز اٹھا ہی نہیں سکتے. اور یہی طبقہ جو آج ذرا سر ابھار رہا ہے, یہ طبقہ زور لگا رہا تھا کہ یہ ملک جمہوری نہ بنے, سیکولر نہ بنے, لیکن اس وقت میں یہ ناکام ہو گیا. ہمارے بزرگوں نے برادران وطن جو بڑے بڑے لیڈران تھے, گاندھی جی ہوں, یہ جواہر لال نہرو ہوں, ان سب کو لے کر ان کو دبوا دیا, طاقت تھی ان کی. لیکن حالات بہرحال پلٹتے ہیں. ہماری بدعملیوں کا نتیجہ یہی کہنا چاہیے, اور کیا کہیں گے, اموالکم اعمالکم, کہ وہ طبقہ ابھر گیا. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. مجھے یاد ہے, اور میں نے شاید پچھلے جو منتظمہ کا اجلاس ہوا ہے اس کی کچھ کاپیاں تقسیم بھی کرائی ہیں. حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ناظم تھے جمعیت علماء ہند کے, حضرت مولانا مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, حضرت نے آزادی کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے کتاب سے لکھا ہے باقاعدہ. یہاں مسلمانوں کو کس طرح رہنا ہے, کیا ان کے معاملات ہیں, کیا ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو اپنے برادران وطن کے ساتھ رہ کر آپ نے ایک طرح کا معاہدہ کیا ہے. آپ معاہد ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان کی, مال کی, عزت کی حفاظت کریں گے. اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں, پورے ملک کے باشندوں کی بات. اس لیے ہمیں مسلمانوں کو یہ بات مسئلے کی نوعیت سے سمجھانے کی ہے کہ ہمارے بڑوں نے عہد کیا, ہم اس کے پابند ہیں. ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے لیے ہم قانونی راہ اپنائیں گے. کوئی ایسا عمل جس سے ہم ظالم بن جائیں, یہ ہمیں وہ کہ ہمارے اس معاہدے کے خلاف ورزی ہو جائے. اس طریقے پر ہم اس ملک کے اندر اگر اپنے لوگوں کو بات سمجھائیں گے, اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا. جمعیت علماء کے تعمیری پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ مشترک اجتماعات کیے جائیں, مسلم غیر مسلم کے, اور ان کے ساتھ مشترک مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے. تو اس سے ماحول کے اندر عمدگی آئے گی, خوشگواری ماحول پیدا ہوگا. تو وہ سارے کام ہمارے پروگرام میں ہیں, مگر ہم سارے پروگرام کر نہیں پاتے. بڑی کانفرنس کر لیں گے, ان کے کسی مذہبی آدمی کو بلا لیتے ہیں, آ جاتے ہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن ایسا باقاعدہ اسی طرح سال میں 2-3 مرتبہ باقاعدہ اچھے ان کے بڑی تعداد ان کی آئے, یہ ہمارا نہیں ہو رہا ہے. اور ان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ساری ذمہ داری دہشت گردی کی مخالفت تو ہمیں ہی کرنی ہے, دہشت گرد وہ نہیں ہے. بڑے بڑے ہم نے کانفرنسیں کی, 200 سے زیادہ کانفرنسیں ہوئی ہیں. کئی کانفرنسوں میں نے یہ بات کہی, باقاعدہ میٹنگ میں بھی کہی کہ بھئی جس طرح ہم اپنی عوام کو بلاتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ RSA کے خلاف بولتے ہیں, فلاں خلاف بولتے ہیں, خوب ڈنکے کی چوٹ, آپ بھی اپنے عوام کو بلائیے, ہم آئیں گے. اس میں وہ کوئی نہیں کرتا. ہمارے یہاں کے تو بہت زوردار بولیں گے ہمارے اسٹیج سے, ہمارے انتظام سے, لیکن خود ایسا انتظام کریں اور ان کو للکاریں, یہ نہیں کرتے. بہرحال وہ
ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہمارا کام ہے، اس لیے ہمیں تو کرنا ہی ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں ہمیں ترغیب دیتے ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہے۔ اس طریقے پر ہم لوگوں کی خدمات، جیسے کہ ابھی بات آئی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اس کو حل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ حضور کی سیرت کے مطابق عمل بھی ہوگا، اور آپ جو اس ملک میں معاہد ہیں اور عہد کیا آپ نے تو اس عہد کو پورا کرنے کا حکم بھی تو شریعت میں آیا ہوا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ جو عہد اس طرح کا ہو جس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو وہ آج بھی ہوگا۔ جو پہلے معاہدے ہوا کرتے تھے اسلام سے پہلے، ان میں تو حق نہ حق کو نہیں دیکھتے تھے، بس ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارا ساتھ دینا، چاہے وہ غلط ہو تم غلط ہو، نہیں، اسی کو فرمایا گیا لا حلف فی الاسلام۔ اسلام کے بعد اب مخالفت اب کوئی ضرورت نہیں، نہ وہ اس طرح کا مخالفت جائے، لیکن خود مسلمان ہو جانا ہی آپس میں معاہدہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو مسلمان ہو گیا اللہ کے ذمے میں آ گیا، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ کے ذمے میں کو خلل مت ڈالو، اور ہم پورے ملک کو مل کر ہم معاہدہ کر رہے ہیں آپس میں، لہذا کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہماری طرف سے کوئی ابتدا نقصان کی ہونی ہی نہیں چاہیے بلکہ فائدے کی ہونی چاہیے۔ دوسرے کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مقابلہ بھی حدود کے اندر قانون کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ یہ ہماری تعلیمات ہیں، اس کو ہمیں عام کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند منظم انداز میں منبر سازی کر کے، دیکھیے کوئی بھی کام آپ کریں، جیسے کہ ابھی مولانا شمس الدین صاحب فرما رہے تھے کوئی یہ بھی کر رہا وہ بھی کر رہا انفرادی، جو کام اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے تو جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ پچھلے ٹرم کے اندر جمعیت علماء کے ہر 2 سال کے بعد ٹرم بدلتے ہیں، پچھلے ٹرم کے اندر تقریباً 1 کروڑ ممبر بنے تھے پورے ملک سے۔ اب یہ 2016 اور 17 کے لیے ٹرم کا اعلان ہو چکا ہے، ممبر سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے، بعض جگہ شروع ہو گیا، بعض جگہ شروع ہونے والا ہے، اور بھی 2-4 مہینوں کے اندر اس کی تکمیل بھی ہونی ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت بالغ اس کا ممبر بن سکتا ہے، مرد ہی نہیں عورتیں بھی ممبر بنتی ہیں۔ اس کا یہاں بھی شاید کوئی نظام بن گیا ہوگا، اس کے لیے آپ حضرات کو وہ ہے کہ بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ صرف گھر بیٹھ کر دفتر میں بیٹھ کر ممبر سازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ محلے محلے جانا چاہیے، لوگوں کو صورتحال سمجھانی چاہیے کہ کیا چیزیں جمعیت علماء ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ہینڈ بل چھوٹا موٹا چھاپ کر 2-4 موٹے موٹے کام اعداد و شمار کی شکل میں آپ لکھ کر لے کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ممبر سازی کے عمل میں آسانی پیدا ہو جائے گی، نہیں تو کم سے کم زبانی سمجھائیں اور ممبر بنائیں۔ اس کام کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے، ممبر سازی ہوتی ہے نیچے سے اوپر تک، اور اسی کے اندر پھر عہدیدار متعین ہوتے ہیں، یہ ممبران متعین کرتے ہیں عہدیداروں کو، مقامی صدر ہوں، صوبے کے صدر ہوں، ضلع کے صدر ہوں، یعنی وہ خود میں امیدوار نہیں بنتا۔ یہاں الیکشن ہوتا ہے، یہ دستور اور قانون الیکشن کا اکابر کا بنایا ہوا ہے، کوئی امیدوار نہیں بنتا ہے جیسے کہ دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، بلکہ ممبران خود کہتے ہیں کہ ان کو بننا چاہیے، جمع ہو کر وہ کہتے بھائی میرے بس کا کام نہیں ہے، ان کا نہیں آپ ہی کو بننا چاہیے۔ لوگ اصرار کرتے ہیں تو انہیں قبول کرنا پڑتا ہے، عام طور پر حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے اصرار پر بغیر مانگے ہوئے اگر ذمہ داری آتی ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور یہ سب ہمارے ذمہ داران عہدیداران جو ہوتے ہیں یہ سب یعنی اخلاقی ہوتے ہیں، کوئی ان میں تنخواہ دار نہیں ہوتا۔ اس طریقے پر پورا نظام جمعیت علماء ہند کا الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکابر کے فیوض و برکات سے ٹوٹی پوٹی خدمات کو قبول فرمایا ہے اور اثر ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے کچھ سنا ہے، اور بہت سی باتیں جو اس پر بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے آپ حضرات کی جو جدوجہد ہے اور جو فکر ہے
کچھ اس کی تفصیلات معلوم بھی ہیں. اس وقت میں ان باتوں کا تذکرہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ نئی ممبر شادی کا وقت آ چکا ہے. اس میں آپ جتنی جلد اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر لگ جائیں اور اس کی تکمیل کر دیں, وہ نئے نظام قائم کرنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.